ہمارے آقا و مولا علیہ السلام پر قرآن کا نزول ہوا. اس وقت سرکار غار حرا میں تھے، اور ابھی حال ہی میں کچھ لوگ بتا رہے تھے مجھ سے کہ کسی نے اقرأ بسم ربک الذی کے تحت کچھ تفسیر کسی نے بیان کی ہے. خلاصہ بیان کیا ہے کہ جب جبریل آ کر ہمارے حضور سے کہتے تھے اقرأ پڑھو اقرأ پڑھو، تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں پڑھنا نہیں جانتا، پڑھنا نہیں جانتا. یہ غلط بات ہے. حضور پاک علیہ السلام اس دنیا میں اللہ کی بارگاہ سے سب کچھ سیکھ کر تشریف لائے. هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق. یہ قرآن کی آیت کہہ رہی ہے اللہ کی وہ ذات ہے جس نے اپنے رسول کو بھیجا دنیا میں ہدایت کے ساتھ. خالی ہاتھ نہیں بھیجا. کیسے بھیجا؟ ہدایت کے ساتھ بھیجا اور دین حق کے ساتھ بھیجا. تو معلوم ہوا سرکار سب کچھ لے کر کے دنیا میں آئے. دنیا میں آنے کے بعد نہیں سیکھا آپ نے. دنیا میں آنے کے بعد آپ پر جو وحی نازل ہوتی تھی اس وحی کو پڑھتے بھی تھے اور لکھاتے بھی تھے. اب ایک بات اور بتا دوں آپ کو. چند صحابہ تھے جو کاتبان وحی تھے، وحی لکھنے پر مامور تھے. تو جب حضور فرماتے تھے یہ آیت لکھو، تو سارے کاتب لوگ جو تھے وہ لکھنا شروع کرتے تھے. حضور دیکھتے تھے کون کیسا لکھ رہا ہے. اور کچھ لکھنے والوں کو میرے آقا نے قلم پکڑنا سکھایا. قلم سیدھا مت پکڑو، قلم تھوڑا ترچا کر کے پکڑو، لکھائی اچھی ہوگی. با جو با کا شوشہ ہے ذرا ظاہر کر کے لکھو. سین کے دندانے ظاہر کر کے لکھو. لمبی سین نہیں لکھنا، دندانے والی سین لکھنا. حضور نے میم کیسا لکھنا اس کو بتایا. کس کو بتا رہے ہیں؟ جو کاتب تھے، لکھنے والے، ماہر فن تھے، ان کو میرے آقا لکھنا سکھا رہے ہیں. تو بولو اب یہ بات کہنا کہ میں پڑھنا نہیں جانتا، میں لکھنا نہیں جانتا، کتنی معیوب بات ہے. اللہ کے نبی کیا جاہل بن کر آئے دنیا میں؟ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے یعلمہم الکتاب والحکمہ. یہ نبی تم کو کتاب سکھاتے ہیں، حکمت کی بات سکھاتے ہیں. یہ نبی صرف ایسے ہی نہیں ہے نام نہاد نبی معاذ اللہ، بلکہ نبی علم کے خزانے لے کر تمہارے پاس آئے ہیں. تم جو چاہو گے تمہیں نبی کے پاس سے ملے گا. تم جو پوچھنا چاہو تمہاری پوچھ پوری کی جائے گی، تمہارا سوال کا جواب دیا جائے گا. نبی ان پڑھ نہیں ہے، نبی پڑھنا لکھنا نہیں جانتے، ایسا نہیں ہے. نبی سب جانتے ہیں اللہ کے کرم سے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سب کچھ سکھا کر، سب کچھ بتا کر، علم عطا کر کے آپ کو دنیا میں بھیجا ہے. لہذا یہ کہنا کہ نبی کی بارگاہ میں جب جبریل آئے تو جبریل نے کہا اقرا پڑھو، تو حضور نے فرمایا ما انا بقاری، میں نہیں پڑھنا جانتا. یہ ترجمہ وہابیوں کا ہے، میں پڑھنا نہیں جانتا. سمجھے آپ؟ ما انا بقاری یہ ایک جملہ ہے عربی کا. ما انا میں نہیں، قاری کے معنی پڑھنے والا، میں نہیں پڑھنے والا. لفظی معنی دیکھیں تو یہ ہوئے اس کے، ما انا بقاری میں نہیں پڑھنے والا. اب اس کو ایک جملے میں آپ سمجھیے، میں نہیں پڑھتا، تو اس کا یہ مطلب نہیں لیا جاتا کہ پڑھنا نہیں جانتا. یہاں ماشاءاللہ کئی اسٹوڈنٹ بیٹھے ہیں، ابھی 10ویں کا ایگزام لکھے، انٹر کا لکھے، ڈگری کا لکھے. جب ایگزام سامنے آ جاتا ہے تو ہر طالب علم اسٹڈی کرتا ہے، ٹیوشن لیتا ہے، پڑھتا ہے، محنت کرتا ہے. رات کا 1 بج رہا تھا، بچے کو صبح ایگزام لکھنا ہے اور اسٹڈی کر رہا ہے.
माँ ने देखा, बाप ने भी देखा, मेरा बच्चा ना कुछ खाया है ना कुछ पिया है, बस पढ़ाई में लगा हुआ है, पढ़ाई में लगा हुआ है, पढ़ाई में लगा हुआ है। देखा रात का 1 बज रहा है और वाकई अभी 1 बज रहा है, तो माँ ने पुकार कर कहा, बेटा कुछ खा लो, 1 बज रहा है रात का। बच्चे ने कोई जवाब नहीं दिया। फिर माँ ने टोका, बेटे तो थोड़ा कुछ खा लो, कम से कम दूध तो पी लो। बच्चा